بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آئیے میں اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ اور ان کے واقعہ سے سبق لیتے ہوئے اپنے گھر کے ماحول کو اور اپنے معاشرے کے ماحول کو صاف ستھرا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے مدین چلے گئے، پھر مدین سے واپس آئے، جناب شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح ہو گیا، واپس آئے، رستے میں بڑے عجیب نظارے بھی ہوئے، بڑے عجیب نظارے سامعین محترم ہوئے، جن میں سے ایک وہ منظر بھی آتا ہے جب دونوں میاں بیوی آ رہے تھے۔ آپ کے پاس بعض کتابوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ آپ کے پاس وہ جانور بھی تھے، بکریاں بھی۔ رات کا وقت تھا، سردی کا موسم تھا، تو آپ رستہ بھول گئے، تو آپ نے اپنے گھر والی سے یہ فرمایا کہ وہ سامنے روشنی نظر آ رہی ہے، میں وہاں پہنچتا ہوں تو وہاں سے دو چیزیں ہیں، یا تو وہاں سے ہمیں منزل مل جائے گی، کوئی خبر لاؤں گا، اگر خبر نہ لا سکا تو وہاں سے کوئی آگ لے آؤں گا جس کو ہم تاپ کے اور اس کو ہم اس سے حرارت حاصل کر سکیں۔ الغرض کہ آپ وہاں پہنچے، پھر وہاں جو نظارے آئے وہ بھی سبحان اللہ عظیم نظارے تھے کہ جب آپ وہاں پہنچے تو درخت سے یہ آواز آ رہی تھی کہ موسیٰ میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس وقت درخت کی جو صفت شجریت تھی مالک کے کائنات نے اس کو ختم کر دیا اور اپنی قدرتوں کا اظہار اس درخت سے کروایا۔ تو یہ بعید معاملہ نہیں ہوتا، رب ایک درخت سے اپنی قدرتوں کا اظہار کروا دے تو وہ بعید نہیں، اور اگر یہ معاملہ کسی بندے سے ہو جائے تو پھر بھی بعید نظر نہیں آتا۔ اللہ کی شان ہے۔ وہاں سے جب آپ آگے گزرے، واپس پھر مصر کے اندر ہی پہنچے، تو فرعون کے ساتھ جب آپ کا مقابلہ ہوا، گفت و شنید ہونے والے معاملات پہنچے، اس کے ساتھ مناظرے ہوئے، تو ایک موقع پر جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور یہ التجا کی کہ یا الہ العالمین، تمہاری طرف سے تو حکم یہ ہے کہ میں فرعون کے پاس جاؤں، بات کروں، لیکن مجھے وہ بات پہلے والی یاد آتی ہے کہ میرے ہاتھوں سے اس کے قبیلے کا ایک شخص قتل ہو گیا تھا، تو شاید وہ مجھے قتل نہ کر دیں، تو یا الہ العالمین آپ میرے بھائی ہارون جو مجھ سے زیادہ فصیح زبان ہیں، وہ مجھ سے زیادہ صاف گو ہیں، وہ اچھی گفتگو کرنے والے ہیں، مولا ان کو میرے ساتھ نبی بھیج، میرے ساتھ نبی بھیج، وہ میری تصدیق کر دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون اور فرعونی میرا انکار نہ کر دیں۔ سامعین محترم، یہ ایک خوبصورت جملہ ہے، کائنات کے اندر یہ پہلا شخص ہے جناب موسیٰ علیہ السلام کہ جن کی سفارش پہ اللہ پاک نے ان کے بھائی کو نبوت عطا فرما دی۔ کبھی ایسا بھی بھائی نے بھائی پہ احسان کیا ہوگا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی کہ مولا میرے بھائی کو نبوت عطا کر دے اور ان کو میرے ساتھ بھیج کہ وہ میری تصدیق کریں، تو خالق کائنات نے جناب موسیٰ کی دعا پہ ان کے بھائی ہارون کو نبوت عطا فرما دی۔ تو یہ بھائی کا بھائی پر احسان ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی کو بھائی کے ساتھ اس انداز سے محبت کا انداز اختیار کرنا چاہیے، نہ کہ بھائی کے ایک دوسرے کے مال کے اوپر نظر ہو کہ کیسے اس کا مال چھینوں اور کیسے اس کا مال چھینوں۔ بھائی تو بھائی کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں۔ اور پھر قرآن نے آگے انداز بڑا خوبصورت بیان فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ہم آپ کے بھائی کے وجہ سے اور آپ کے بھائی کے ذریعے آپ کے بازوؤں کو مضبوط کر دیں گے۔ یعنی وہ جو عام روٹین کے اندر ہے نا بھائی، تو وہ انداز قرآن کریم نے فرمایا کہ کالا سنا شدو آدودا کا بھی اخی کا، فرمایا کہ اے موسیٰ ہم آپ کے بازو آپ کے بھائی کی وجہ سے مضبوط کر دیں گے۔ یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ بھائی کے ساتھ محبت کرنے والا ہوتا ہے، بھائی کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے، بھائی کے ساتھ محبت کرتا ہے، نہ کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کی پاؤں کھینچتا ہے، اس کا مال ہڑپ کر جاتا ہے، اس کو دھوکہ دیتا ہے۔
بائی بائی کے ساتھ ایسا نہیں کرتا، بلکہ بائی بائی کے ساتھ خیر کی دعائیں بھی کرتا ہے، اور اللہ پاک بائی کی وجہ سے اس کے بازوؤں کو مضبوط کرتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ پاک ایسا بھائی بننے کی توفیق دے کہ ہم ایک دوسرے کے پاؤں نہ کھینچیں، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ تعامل اور محبت کرنے والے ہوں۔ یہ ایک حکایت بیان کی جاتی ہے، حکایت ہے یہ، لیکن اس سے سبق سیکھنے والی بات ہے، کیونکہ بات بھائی کے انداز میں آئی تو سبق سیکھنے والی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانوں کے اندر دو بھائی تھے، تو انہوں نے اپنی فصل کاٹ کے اس کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگا لیا، اور ڈھیر لگانے کے بعد بھائی دونوں آپس کے اندر کہنے لگے کہ چل اب اس کو ہم آدھا آدھا کر لیتے ہیں، آدھے دانے تمہارے اور آدھا اناج میرا۔ دونوں نے آدھا آدھا کر لیا۔ ایک بڑا بھائی تھا، ایک چھوٹا بھائی تھا، دونوں نے آدھے آدھے کر لیے۔ ایک بھائی جو تھا وہ ڈال ڈال کے توڑوں میں، بوریوں میں، اس کو کسی برتن میں دیتا جانے لگا، اور دوسرا کہنے لگا میں گھر چھوڑ آتا ہوں۔ ہوا ایسا، بڑا بھائی جو تھا وہ دانے اٹھا اٹھا کے، گندم اٹھا اٹھا کے، اناج اٹھا اٹھا کے گھر چھوڑ رہا تھا، چھوٹا وہاں سے ڈال ڈال کے دے رہا تھا۔ انداز یہ ہوا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، انداز یہ ہوا کہ جو چھوٹا تھا نا، اس نے اپنے ڈھیر دانے کا جو تھا نا وہ بھی اپنے بھائی کے دانوں میں مکس کر دیا، یہ سوچ کے کہ میرا بھائی بڑا ہے یار، اس کے بچے زیادہ ہیں، وہ بڑا ہے، تو میرے دانے ختم بھی ہو جائیں گے تو میں تو کسی اور سے مانگ لوں گا، تو اگر میرے بھائی کے ختم ہو گئے تو وہ بڑا ہے، عزت والا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے مانگنے میں شرم محسوس آئے گی، اس کی توق ہوگی، اس کی توہین ہوگی، لہٰذا میں اپنے دانے بھی اس کے دانوں کے اوپر ڈال دیتا ہوں۔ اس نے یہ کر کے جذبہ اثار کر کے اپنے دانے اپنے بھائی کے دانوں پہ ڈال دیے۔ ادھر دوسرا جو گھر چھوڑ رہا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، جو گھر چھوڑ رہا تھا اس نے بھی اپنے گھر میں ایک دانہ نہیں لے کے گیا، اس نے سارے دانے اپنے چھوٹے بھائی کے گھر میں ڈال دیے، اور یہ جذبہ اثار کے ساتھ اور اس محبت کے ساتھ ڈال دیے، وہ تو چھوٹا ہے نا، میں بڑا ہوں، کل کو میرے ختم ہو گئے، میں تو بڑا ہوں، کئیوں کے ساتھ میرے تعلق ہیں، تو مجھے کوئی اپنی حیا اور تعلق کی بنیاد پر مجھے تو دے دیں گے، چھوٹا بھائی کس سے مانگے گا؟ اللہ اکبر، چھوٹا بھائی کس سے مانگے گا؟ تو لہذا چھوٹے نے اپنے دانے بڑے کے دانوں پہ ڈال دیے، اور بڑے نے اپنے سارے دانے چھوٹے بھائی کے گھر میں ڈال دیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا یہ بازار اور محبت کا یہ صلہ اور محبت کی یہ داستان کام کے کر کے دکھائی کہ بھائی بھائی کے لیے ایسے ہوتے ہیں، نہ کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو مال کو چھینتا ہے، بلکہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ یوں کر کے محبت کرتا ہے، جیسے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا فرمائی کہ مولا میرا بھائی ہارون صاف گو ہے، مولا اس کو نبوت عطا فرما اور میرے ساتھ بھیج، تاکہ ہم فرعون کے ساتھ بات کر سکیں اور وہ اپنا صحیح تبلیغ کا جو نظام ہے اس تک پہنچا سکیں۔ سامعین محترم، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپس کے اندر پیار اور محبت کے رشتے قائم کرنے کے اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔